الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آج ہم انشاءاللہ اسماء و صفات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ زور دیا ہے اسماء و صفات کے اوپر۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے، اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ توحید اسماء و صفات جو ہے وہ صرف قرآن و حدیث سے لی جائے گی، کہیں اور سے نہیں لی جا سکتی۔ توحید اسماء و صفات وہ صرف قرآن اور صحیح حدیثوں سے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے توحید نہیں بنے گی۔ آج مختلف تنظیمیں، جماعتیں، گروہ، فرقے ہیں، سب کی توحید اپنی الگ الگ ہے۔ جہمیہ کی الگ ہے، معتزلہ کی الگ ہے، اشاعرہ کی الگ ہے، ماتریدیہ کی الگ ہے، اسی طرح ہر کی الگ الگ ہے۔ لیکن توحید صرف ایک ہے جو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیش کی۔ توحید صرف اس کا نام ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ہے۔ اور توحید جو ہے کہ جو یہ تین قسمیں بناتے ہیں، توحید ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیہ، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، رب بھی اللہ کا نام ہے۔ الوہیہ، الہ بھی اللہ کا نام ہے۔ تو توحید ہے یہ اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کے علاوہ اور کوئی چیز توحید نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں توحید سیکھوں، اسماء و صفات کے علاوہ نہیں، توحید ہے یہ اسماء و صفات، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام توحید نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمۃ التوحید کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں کہا قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، ایک ہے۔ تو یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آیا لفظ احد۔ اور اسی طرح واحد جو ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے، یہ لفظ واحد جو ہے یہ 20 مرہ آیا ہے، 22 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو اہل کتاب کی طرف بھیجا تو ان کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ یہ کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِّدُوا، کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی طرف بلانا، أَن يُوَحِّدُوا، کہ وہ توحید کی طرف بلانا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ إِلَىٰ أَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، گویا لا الہ الا اللہ اور توحید ایک ہی چیز ہے۔ توحید اور لا الہ الا اللہ ایک ہی چیز ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا فَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہا کسے؟ توحید کے ذریعے۔ تو توحید کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ لفظ توحید واحد اور احد یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ تو اب واحد اور احد میں کیا فرق ہے یہ میں بعد میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کے 2 رکن ہیں، توحید کے 2 رکن ہیں، اور جب تک یہ 2 رکن نہ ہوں تو توحید کا معنی نہیں سمجھ میں آتا۔ چونکہ ارکان سے چیزوں کی حیت اور کیفیت تیار ہوتی ہے، شکل بنتی ہے، صورت بنتی ہے۔ جیسے نماز کے ارکان ہیں قیام، رکوع، سجود، تشہد۔ تو انسان کھڑا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، تو ایک ڈیزائن بنتا ہے، ایک صورت، ایک تصویر بنتی ہے۔ اسی طرح توحید جو ہے اس کے 2 رکن ہیں، ان رکن سے یہ سمجھ میں آئے گی کہ توحید کی کیا تعریف ہے، توحید کس کو بولتے ہیں۔ تو توحید کا سب سے پہلے معنی کیا ہے؟ اس کے 2 رکن ہیں۔ تو اس کے 2 رکن ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ ایک کیا ہے کہ نفی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ اثبات۔ نفی اور اثبات، نفی کا کیا معنی اور اثبات کا کیا معنی؟ صرف نفی توحید نہیں ہے، چونکہ یہ کیا تعطیل ہے، تعطیل تو کفر ہے۔ تعطیل النفی المجرد عدم الماس، والعدم الماس تعطیل و تعطیل و کفر، صرف انکار اللہ نہیں ہے، یہ تو کوئی کفر ہے کہ اللہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔
تو یہ توحید نہیں ہے۔ اسی طرح اثبات الماض، صرف اثبات کرنا یہ بھی توحید نہیں ہے، کیونکہ اثبات الماض لا یمنع الکثرۃ والمشارکہ، یہ صرف جو نا وہ اثبات کرنا اللہ 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 ہے اللہ ہے اللہ ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے، کیونکہ یہ کثرت اور مشارکہ کو منع نہیں کرتا ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ ما خالد بشجاع، کہ خالد بہادر نہیں ہے، خالد لیس بشجاع، خالد بہادر نہیں ہے، یہ کوئی تعریف تھوڑی ہے، یہ تو ایک نفی ہے۔ خالد بہادر نہیں ہے، یہ کوئی نفی تعریف نہیں ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں خالد بہادر ہے تو یہ کون سی تعریف ہے؟ اور بھی بہت سارے بہادر ہیں، یہ کوئی تعریف نہیں۔ میں کہتا ہوں فلاں لمبا ہے تو کیا مسئلہ، بہت سارے لمبے، وہ فلاں سنتا ہے تو بہت سارے سنتے ہیں، یہ کوئی تعریف نہیں۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ ما شجاع الا خالد، کوئی بہادر نہیں دنیا میں، صرف خالد بہادر ہے، اب جا کر یہ تعریف بنی، اب یہ جا کر کیا ہے، تعریف بنی اور توحید بنی، اس شخص کی تعریف ہوئی۔ کہ پہلے ہم ساری دنیا کی نفی کریں اور پھر اس بات کریں، جیسے کوئی نہیں سنتا مگر فلاں سنتا ہے، تو تب یہ تعریف بنتی ہے۔ پہلے نفی اور پھر اس بات، جب دونوں بنتے ہیں پھر جا کر یہ کیا بنتی ہے، تعریف بنتی ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے ہم نفی کرتے ہیں، کوئی الہ نہیں الا اللہ، مگر اللہ الہ ہے، یہ توحید ہے۔ نفی اور اس بات جب جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے سے یہ مرکب یہ جب بنتے ہیں، دونوں جڑتے ہیں، تب جا کر توحید کا معنی نکلتا ہے۔ صرف نفی توحید نہیں، صرف اس بات توحید نہیں ہے۔ جیسے چائے کب بنتی ہے، کئی چیزوں کے مرکب کا نام ہے، چینی، دودھ، پتی، پانی، تب جا کر وہ چائے بنتی ہے۔ اسی طرح جب یہ دونوں چیزیں نہ ملیں، نفی اور اس بات، تو توحید نہیں بنتی۔ اب اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں ان میں ہم نے نفی بھی کرنی ہے، اس بات بھی کرنا ہے۔ نفی کیسے کرنی ہے ہم نے، اور اس بات کیسے کرنا ہے؟ اس بات یہ کرنا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا ہے، اللہ کی ذات کو بھی، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا ہے، تعطیل نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا۔ انکار کفر ہو جائے گا، اللہ نہیں، اللہ کے اسماء و صفات نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ نہیں کرنا، اس بات کرنا ہے۔ اور پھر نفی بھی کرنی۔ نفی کیسے کرنی؟ کہ اللہ کی ذات اور اسماء مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، مثل ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو اسماء و صفات والی ہے، اس کا ہم اس بات کرتے ہیں، لیکن اس جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو پتہ نفی کیا کرنی ہے کہ اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں، جو اللہ کی ذات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق جیسی نہیں، نہ مخلوق ہے نہ مخلوق جیسی ہے، نہ مخلوق کے اندر ہے، بلکہ اللہ کے اسماء و ذات اور اسماء و صفات جتنے بھی ہیں وہ الگ ہے، جدا ہیں، اور وہ مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ تو اس بات اللہ کی ذات کا اس بات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس بات، اللہ کے اسماء کا حساب۔ نفی کیا کرنی؟ کہ وہ مخلوق جیسے نہیں، جیسے اللہ سنتا ہے لیکن مخلوق جیسے نہیں سنتا، اللہ دیکھتا ہے مخلوق جیسا نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ چہرہ ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہوا ہے کہ توحید کا، توحید الاسماء و صفات، کہ اللہ کی ذات ہے، اسماء ہیں، صفات ہے، ہم نے توحید بیان کرنی۔ توحید کیا؟ کہ اس بات کرنا ہے، انکار نہیں کرنا، لیکن نفی کیا کرنی ہے؟ کہ وہ مخلوق جیسی نہیں ہے۔ دو میں سے کوئی ایک چیز اگر بندہ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو توحید ہے یہ نسبی ہے، انشائی نہیں ہے، کہ ہم نے اللہ کو ایک نہیں بنایا، بلکہ اللہ ہے ہی ایک، ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ جیسے میں کمرے میں آتا ہوں تو کمرہ کسی لڑکوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، جب میں اندر آیا تو میں کہتا ہوں سب باہر نکل جاؤ، صرف فلاں یہ زید جو ہے یہ بیٹھا رہے۔ تو اب زید کو میں نے ایک بنایا ہے، زید کو میں نے ایک بنایا ہے، ورنہ کلاس طلباء سے بری ہوئی تھی، کلاس بری ہوئی تھی، میں نے اس کو ایک بنایا ہے۔ تو اس کو میں نے ایک نہیں بنایا، بلکہ کیا ہے؟ اس کو یہ ہے ہی ایک، میں صرف اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ کسی بنانے والے نے اس کو ایک نہیں بنایا، بلکہ وہ ہے ہی ایک، ہم اس کے بارے میں صرف کیا دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ تو اس لیے توحید جو ہے وہ توحید، اس کو ہم نسبی بولیں گے، انشائی نہیں بولیں گے۔ پھر یہ جو توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید الالوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات، یہ جو توحید کی تین قسمیں ہیں، تو کیا یہ توحید کی جو تین قسمیں ہیں یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس کی کوئی
اس کی جو دلیل ہے توہین کی 3 قسمیں، اس کی دلیل تتبع والاستقراء ہے، تتبع والاستقراء ہے کہ ہم نے ڈھونڈا تلاش کیا، ہمیں 3 ہی ملی، چوتھی نہیں ملی۔ جیسے اس سے پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں، علمی اور عملی، علمی اور عملی۔ علمی یعنی توحید المعرفہ والاثبات، کہ پہچاننا کہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں۔ توحید عملی پھر اس کے مطابق عبادت کرنا، اے توحید العبادہ، توحید المعرفہ والاثبات و توحید العبادہ، یہ 2 قسمیں بناتے تھے، علمی اور عملی۔ پھر آگے چل کر یہ 3 قسمیں بنی، آگے چل کر یہ 3 قسمیں بنی۔ وہ کیسے بنی؟ توحید ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات۔ تو ان 3 قسموں کی دلیل کیا ہے؟ تتبع والاستقراء۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، کلمے کی کتنی قسمیں؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن و سنت سے نہیں، تتبع والاستقراء، کہ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا تو 3 ہی قسمیں ملی ہیں، چوتھی ملی نہیں، اس لیے ہم نے کہا 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم ہے نہیں۔ جیسے ہم کمرے میں آئیں، اس کمرے میں کتنے پنکھے ہیں بھائی؟ پتہ چلا کہ بھائی دیکھے 2 پنکھے ہیں، تو یہ تتبع والاستقراء ہے۔ تو اس کی دلیل ہاں قرآن میں اس کی آیاتوں سے کچھ ہمیں مدد مل جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیع۔ تو یہ استناساً دلیل نہیں ہے، لیکن مانوس ہونے کے لیے تائیداً کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلیل ہے۔ قرآن کی یہ آیت سورہ مریم کی آیت رقم 65 ہے، وہ یہ ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، اس کی عبادت کرو، یہ توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ ھل تعلم سمیع، کیا تم نے اس جیسا کوئی دیکھا ہے؟ تو یہ توحید اسماء و صفات کی دلیل ہے، توحید اسماء و صفات کی دلیل ہے۔ تو اس لیے یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی دلیل یہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی بدعت ہے۔ بھائی یہ بدعت نہیں ہے، بدعت وہ ہوتی ہے کوئی نیا کام ایجاد ہو، یا کوئی کمی ہو، یا کوئی زیادتی ہو۔ نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ زیادتی ہے، بلکہ ایک ترتیب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، قسم ہے، یہ یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی تقسیم کی جاتی ہے تاکہ طلباء، علماء، عامت الناس کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس تقسیم کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ بدعت وہ ہوتی ہے دین میں کوئی کمی ہو یا زیادتی ہو، نئی ہو، پہلے وہ نہ ہو۔ تو یہاں کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، دین کو زیادہ نہیں کیا گیا، کم نہیں کیا گیا۔ جیسے ہم نماز کے ارکان ہیں، ہم کہتے ہیں نماز کے اتنے ارکان ہیں، حج کے اتنے ارکان ہیں، حج کی اتنی شروط ہے، نماز کی یہ شروط ہے۔ تو یہ شروط اور ارکان کی طرح ہے۔ علماء نے یہ ارکان الصلاۃ، شروط الصلاۃ، ارکان الحج، ارکان الزکوٰۃ جو یہ بنائے ہیں تاکہ عامت الناس سمجھ جائیں اچھی طرح سے، اس لیے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ اچھا، وہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں یہ کس کی بدعت ہے؟ یہ توحید کی 3 قسمیں یہ بدعت ہے، ابن تیمیہ نے نکالی۔ نہیں، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بدعت نہیں ہے، بلکہ توحید کی 3 قسمیں سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، جو 182 ہجری میں فوت ہوئے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف جو 182 ہجری میں فوت ہوئے، سب سے پہلے توحید کی 3 قسمیں انہوں نے بنائی۔ پھر اس کے بعد اس کی ابن مندہ نے بنائی، پھر ابن بطہ نے بنائی، ان کی کتابوں میں کتاب توحید و معرفت و اسماء اللہ عز و جل و صفات ہی، اس پہ بنائی۔ پھر اس کے بعد ابن جریر نے اور تبری نے، اسی طرح پھر ابن تیمیہ، پھر ابن قیم، پھر اسی طرح شیخ شنقیطی، پھر دوسرے علماء سعودیہ، پھر اس کو یہ ایک مشہور ہو گئی۔ تو اس لیے توحید کی جو یہ 3 قسمیں ہیں یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ علماء کے ہاں پہلے موجود تھی۔ ہاں، ابن تیمیہ نے اس کو روج دیا، اس کو خوب بیان کیا، اس تقسیم کو آگے کیا تو یہ مشہور زیادہ ہو گئی۔ تو لوگ گویا یہ سمجھتے ہیں اہل بدعت کے یہ ابن تیمیہ نے نکالی، اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ توحید کے بارے میں، جیسے شروع میں نے کہا تھا، توحید صرف وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور کوئی اپنی طرف سے توحید نہیں ہے۔ توحید صرف کی یہی ہے، اور ہم اس کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے توحید کی۔ اور یہ توحید اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کوئی یہ توہین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔
اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غائب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ غائب کو جاننے کے دنیا میں 3 طریقے ہیں۔ غائب کو جاننے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کمرے میں جا کر دیکھیں کیا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز ہو، میں کہوں بھائی میرے گھر میں، میرے کمرے میں یا اس کمرے میں ایسی ایک قلم ہے، آپ نے وہ قلم تو نہیں دیکھا لیکن اس جیسا قلم دیکھ لیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کمرے میں اس طرح کا قلم ہے، اس طرح کا قلم ہے، پین ہے۔ تو اس لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ یہ کہیں گے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس جیسی چیز دیکھ لی۔ تیسری یہ کہ وہاں سے کوئی آئے، کوئی مخبر صادق آ کر بتائے کہ وہاں یہ چیزیں ہیں، وہاں یہ چیزیں ہیں۔ تو دنیا کے انٹرنیشنل جو اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، وہ یہ ہے کہ غیب کو پہچاننے کے 3 طریقے ہیں۔ یا جا کر وہاں دیکھ لے، یا اس جیسی کوئی چیز ہو، یا کوئی مخبر صادق آ کر بتائے۔ تو اب پہلا طریقہ ہے کہ ہم 7 آسمانوں عرش کے اوپر جائیں، جا کر اللہ کو دیکھ کر آئیں، یہ راستہ بند ہے، کہ یہ راستہ بند ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ دوسری راستہ کہ ليس كمثله شيء، اس جیسی کوئی چیز ہو کہ اللہ ایسا ہے، یہ راستہ بھی بند ہے۔ ایک ہی راستہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو بھیجے، کسی مخبر صادق کو بھیجے، رسولوں کو بھیجے، وہ ہمیں بتلائیں اللہ ایسا ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، تو ہمیں پتہ چلے۔ تو اس لیے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ وحی کا راستہ، رسولوں کا راستہ، کتابوں کا راستہ۔ اس لیے پہلی کتابوں میں تحریف آ گئی، جو کتاب محفوظ ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اس لیے جو توحید ہے وہ کہاں پر ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث میں ہے۔ اس کے علاوہ توحید کہیں نہیں ہے، جو ڈھونڈے گا وہ گمراہ ہوگا۔ پھر دنیا کے جو بڑے مشہور قانون ہیں، اصول ہیں انٹرنیشنل، وہ یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ قانون ہے کہ جس آدمی کے اندر 5 صفات پائی جائے اس کی بات مانی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ جس کے اندر 5 اوصاف پائے جائیں، پہلا وصف یہ پایا جائے کہ وہ آدمی سچا ہو، دوسرا یہ کہ وہ عالم ہو، علم ہو، اس چیز کے بارے میں وہ جانتا ہو، تیسرا کہ وہ فصیح بلیغ ہو، وہ زبان بھی اس کو آتی ہو، وہ زبان بھی اس کو آتی ہو جس پر وہ گفتگو کر رہا ہے، وہ فصیح بلیغ ہو۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو۔ پانچویں یہ کہ اس کو ہدایت دینا چاہتا ہو۔ یہ 5 اوصاف اگر کسی آدمی میں موجود ہیں تو اس کی بات لازمی طور پر ماننی چاہیے، رد نہیں کرنی چاہیے۔ اب اللہ نے ہمیں یہ باتیں، کیا اللہ سب سے زیادہ عالم ہے؟ ہاں، اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ قرآن و سنت بڑا وہ علیم ہے، خبیر ہے۔ ہاں، اس پر کوئی اختلاف نہیں کسی کا کہ اللہ سے بڑا عالم کوئی علم والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ سے زیادہ کوئی سچا بھی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کوئی زیادہ سچا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی فصیح بلیغ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے جی فلاں ہے، نہیں ہے۔ اور اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ 70 نہیں، 70 لاکھ ماؤں، کروڑ ارب ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ محبت بھی کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ ہمیں ہدایت بھی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا، آسمان سے کتابیں اتاری، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری اور رسولوں کو بھیجا تاکہ ہمیں ہدایت دے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بات جو قرآن میں آئی ہے، مانے بغیر عقل کا تقاضا ہے کہ مانو، کیونکہ یہ سب سے سچی کی اس کی طرف سے جو سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ عالم ہے، فصیح بلیغ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارا ہمدرد ہے۔ اسی طرح یہی 5 صفات اور اللہ کے رسول کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کے رسول سب سے زیادہ عالم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ فصیح بلیغ اور سب سے زیادہ سچے، ہم سے محبت کرنے والے اور ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ اس لیے جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اللہ کے بارے میں، اس کا انکار ممکن نہیں۔ جو وہاں ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔